اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والثالث وجود المحرز اے الطالب لذلک المحل وابتنی علی ھذا امتناع مسائل احداها ان زیدا وعمر قائمان وذلك لأن الطالب لرفع زید هو الابتداء والابتداء هو التجرد والتجرد قد زال بدخول ان۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث ہماری چل رہی تھی اقسام عطف کے بارے میں، اور عرض کیا کہ عطف کی 3 قسمیں ہیں۔ عطف علی اللفظ ایک ہے، عطف علی المحل 2 ہے، تیسرا ہے عطف علی التوہم۔ ہم دوسری کو پڑھ رہے تھے، عطف علی المحل کو، اور اس کی بھی آگے پھر 3 شرطیں تھیں۔ پہلی تھی امکان ظہور ہی فی الفصیح، امکان ظہور ہی فی الفصیح یعنی محل کے ظاہر کرنے کا امکان ہو۔ نمبر 2 یہ شرط تھی عطف علی المحل کی کہ موضع اصلی ہونا چاہیے۔ تیسری شرط آج کے درس میں آ رہی ہے، اور وہ تیسری یہ ہے وجود المحرز، یہ ہونا چاہیے۔ عطف علی المحل کی تیسری شرط یہ ہے وجود المحرز۔ سوال ہو سکتا ہے کہ جی وجود محرز سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں الطالب لذالک المحل، اس محل کو طلب کرنے والا ہونا چاہیے۔ الطالب لذالک المحل، وجود محرز سے مراد کیا ہے الطالب لذالک المحل، یعنی اس محل کا طالب ہونا چاہیے، یعنی کوئی عامل ہو، پیچھے کوئی ایسا عامل ہو جو اس محل کو طلب کرنے والا بھی ہو، عامل ہو جو اس محل کو طلب بھی کرے، یہ بھی شرط ہے۔ عطف علی المحل کی شرط ہے وجود محرز، اور وجود محرز یعنی طالب محل، عامل محل، عامل جو اس محل والے اعراب کو طلب کرے، عامل ہو جو اس محل کے اعراب کو طلب کرے۔ مثال آپ کی خدمت میں لیسا زیدن بقائمن، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم قائمن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو طالب محل ہے وجود محرز وہ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ لیسا ہے، ٹھیک ہے نہیں، لیسا موجود ہے، چونکہ لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے، بے قائمین کی بجائے قائمان پڑھیں تو اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ جو محل ہے قائمان، محل اس کا عامل اور محرز موجود ہے، وہ لیسا ہے، لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے، یہ مراد ہے وجود المحرز یعنی طالب لذالک المحل، اس محل کو طلب کنندے، طلب کرنے والا موجود ہو۔ یا بھی یہ تیسری شرط میرے عزیزو ہم نے مد نظر رکھ لی کہ محرز ہونا چاہیے اس محل کو، طالب جو ہے نا طلب کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو اس پر چند مسائل کیا ہیں اگر جان ممتنع ہو جاتے ہیں، اس بات پر چند مسائل کیا ہیں ممتنع ہو جاتے ہیں۔ پہلی یہ ہے ان زیدن و عمرن قائمان، یہ مسئلہ ممتنع ہے، وجود محرز کی جب شرط لگائی ہے ان زیدن و عمرن قائمان، یہ مسئلہ ممتنع ہے، یہ مسئلہ ممتنع ہے۔ سوال کیوں ممتنع ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم عمر کو رفع دیں زید کے محل پر، کہیں کہ زید محلن مرفوع ہے، زید محلن مرفوع ہے، اور عمر کا عطف کیا ہے زید کے محل پر، تو یہاں جو ہے نا وہ طالب رفع زید، ٹھیک ہے یہ نہیں،
وہ یہاں موجود نہیں ہیں۔ عامر کو عطف کریں زید کے محل پر، کہیں کہ زید محلن مرفوع ہے، عامر بھی مرفوع ہے، یہاں یہ نہیں کر سکتے، چونکہ وہ جس نے زید کو رفع دینا تھا وہ کیا ہے؟ وہ ابتدائیت ہے، وہ ابتدائیت ہے، اور اب وہ یہاں نہیں رہی ہے، چونکہ انّا جب آ گیا تو وہ جو ابتدائیت تھی نا زید کو رفع دینے والی، وہ ختم ہو گئی ہے، طالب محل یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مسئلہ یہ نہیں ہو جائے گا، ممتنع ہوگا۔ اسی طرح یہ دوسرا مسئلہ جو ان زیدن قائم و عامر، یہ مسئلہ بھی ممتنع ہے، عطف کریں اگر ہم، ٹھیک ہے یا نہیں، عامر کو زید کے محل پر، تو وہی پہلے والی دلیل یہ ہے کہ محرز اور طالب عامل محل یہاں نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اچھا، بعض بصریوں نے اس مسئلے کی اجازت دی ہے۔ کیوں اجازت دی ہے؟ چونکہ وہ محرز کو شرط نہیں سمجھتے ہیں، وجود محرز کو وہ شرط قرار نہیں دیتے ہیں، محرز کو وہ شرط نہیں سمجھتے ہیں، محرز کو وہ شرط نہیں سمجھتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے جان؟ منع کیا ہے اس مسئلے کو۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ والثالث وجود المحرز، تیسری شرط کس کی بلا؟ کس کی بلا؟ عطف علی المحل کی تیسری شرط وجود المحرز، یعنی اے الطالب لذالک المحل، اس محل کو طلب کرنے والا ہونا چاہیے۔ وابتنی علی ھذا امتناع مسائل، علی ھذا اس وجود محرز پر مبتنی ہوتے ہیں امتناع مسائل، چند مسائل منع ہیں۔ احداہا، ان مسائل میں سے ایک یہ ہے، ان زیدن و عمر قائمان، وذالک لأن الطالب لرفع زید هو الابتداء، اس لیے کہ طالب رفع زید، زید کے رفع کو جو طلب کرنے والا عامل ہے وہ کیا ہوا؟ ابتداء، وہ ابتداء ہے۔ والابتداء هو التجرد، اور ابتداء تجرد ہے عوامل سے، عوامل سے خالی ہونا ہے۔ والتجرد قد زال بدخول انا، تجرد بالتحقیق زائل ہو چکا ہے انا کے داخل ہونے سے، تجرد جو ہے وہ زائل ہو گیا ہے۔ والثانیۃ، دوسرا مسئلہ جو ممتنع ہے، ان زیدن قائم و عمر اذا قدرت امرا معطوفا علی المحل لا مبتدا، ان زیدن قائم و عمرا، یہ بھی منع ہے، کیوں؟ اذا قدرت امرا معطوفا علی المحل، جب آپ امر کو کیا کریں آگا جان؟ فرض کریں اور اس کا عطف کریں محل پر۔ اذا قدرت امرا معطوفا علی المحل لا مبتدا، جب آپ امر کا عطف کریں محل زید پر، جب آپ امر کا عطف کریں محل زید پر، نہ کہ مبتدا پر، ٹھیک نہیں یہ بات، کیوں؟ وَأَجَازَ هَذِهِ بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ، بعض بصریوں نے اس کی اجازت دی ہے۔ ان زیدن قائم و عمرن، عمر کا عطف کریں زید کے محل پر، بعض بصریوں نے اجازت دی ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوا الْمُحْرِزَ، اس لیے کہ بصری محرز کو شرط نہیں سمجھتے ہیں۔ وَإِنَّمَا مَنَعُوا الْأُولَى لِمَانِعٍ آخر، اچھا بصریوں نے پہلا مسئلہ جو ہے اس کو منع کیا، ان زیدن قائم و عمر، اس کو منع کیا ہے لِمَانِعٍ آخر، ایک دوسرے معنی کی وجہ سے، ایک اور معنی رکاوٹ ہے اس کی وجہ سے پہلے مسئلے کو منع کیا ہے، اور وہ کیا ہے معنی آخر؟ وَهُوَ التَّوَارُدُ عَامِلَيْنِ إِنَّ وَالْإِبْتِدَاءُ عَلَى مَعْمُولٍ وَاحِدٍ، اور وہ دو عاملوں کا وارد ہونا، انا اور ابتدا کا، علی معمول واحد، ایک معمول پر، توارد عاملین، انا اور ابتدا ہے معمول واحد پر،
دو عاملوں کا آنا انا اور ابتدا کا معمول واحد پر، اور وہ معمول واحد کیا ہے؟ وہ خبر، اور وہ خبر ہے۔ وَأَجَازَهُمَا الْكُوفِيُّونَ لِأَنَّهُمْ لَا يَشْتَرِطُونَ الْمُحْرِزَ، اجازہما دونوں مسئلوں کی اجازت دی ہے، ہما ہر دو مسئلے کی کوفیوں نے اجازت دی ہے۔ کیوں کوفیوں نے اجازت دی ہے؟ لِأَنَّهُمْ لَا يَشْتَرِطُونَ الْمُحْرِزَ، اس لیے کہ وہ محرز کو شرط نہیں سمجھتے ہیں۔ لِأَنَّهُمْ اس لیے کہ کوفی لا یشترطون المحرز، وہ محرز کو شرط نہیں سمجھتے ہیں۔ لِأَنَّهُمْ اس لیے کہ کوفی لا یشترطون المحرز، وہ محرز کو شرط نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ محرز کو شرط نہیں سمجھتے ہیں وجود محرز کو۔ تو یہ دلیل ہے لِأَنَّهُمْ کس کی؟ مسئلہ دوم کے جواز کی۔ وَلِأَنَّ اِنَّا، یہ دلیل دینا چاہتے ہیں اس پہلے مسئلے کے ٹھیک ہونے کی۔ وَلِأَنَّ اِنَّا لَمْ تَعْمَلْ عِنْدَهُمْ فِي الْخَبَرِ شَيْئًا، اِنَّا عِنْدَهُمْ کوفیوں کی نظر میں اصلاً خبر میں عمل نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اِنَّا لَمْ تَعْمَلْ عِنْدَهُمْ فِي الْخَبَرِ شَيْئًا، کوفیوں کی نظر میں خبر میں اصلاً عمل نہیں کرتا ہے، بلکہ بل ہوا مرفوع بما کان مرفوعا بہ قبل دخولها، بلکہ وہ مرفوع ہے بما کان مرفوعا بہ قبل دخولها، خبر مرفوع تھی قبل دخولها، انا کے داخل ہونے سے پہلے جس عامل سے مرفوع تھی اب بھی وہ مرفوع ہے۔ وَلِأَنَّ اِنَّا لَمْ تَعْمَلْ عِنْدَهُمْ فِي الْخَبَرِ شَيْئًا، اس لیے کہ انا کوفیوں کی نظر میں خبر میں جو ہے اصلاً عمل نہیں کرتا ہے، بل ہوا مرفوع بما کان مرفوعا بہ قبل دخولها، بلکہ وہ مرفوع ہے بما کان مرفوعا، جس سے خبر مرفوع ہوتی ہے عامل کے ذریعے سے، خبر جو مرفوع تھی قبل دخول انا کے داخل ہونے سے پہلے جس کے ذریعے مرفوع تھی اب بھی اسی سے مرفوع ہے۔ وَلَكِنْ شَرَطَ الْفَرْعَ لِصِحَّةِ الرَّفْعِ قَبْلَ مَجِيءِ الْخَبَرِ خِفَاءَ إِعْرَابِ الْاسْمِ، توجہ کرنا، یہاں فرع نحوی نے شرط قرار دی ہے کہ عطف کر سکتے ہیں محل پر، شرط یہ ہے کہ وہ جو اسم ہے نا اس کا اعراب مخفی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، عطف علی المحل کریں لیکن جس اسم پہ آپ کر رہے ہو تو اس کا اعراب کیا ہونا چاہیے؟ مخفی ہونا چاہیے۔ ان موسیٰ و زید، شاعران مثلا زید کا عطف کیا ہے موسیٰ پہ اور موسیٰ کا اعراب تقدیری ہے، یہ فرع نے شرط لگائی ہے۔ وَلَكِنْ شَرَطَ الْفَرْعَ لِصِحَّةِ الرَّفْعِ قَبْلَ مَجِيءِ الْخَبَرِ خِفَاءَ إِعْرَابِ الْاسْمِ، لیکن فرع نے شرط لگائی ہے رفع کے صحیح ہونے کی، ان موسیٰ و زیدن، زیدن کا جو رفع ہے اس کے صحیح ہونے کی، قبل مجیء الخبر، خبر کے آنے سے پہلے، رفع کے صحیح ہونے کی خبر کے آنے سے پہلے شرط لگائی ہے خفاء اعراب الاسم، اسم کا اعراب مخفی ہو، کیوں؟ لأن لا يتنافر اللفظ، تاکہ لفظ متنافر نہ ہوں، اگر اس میں ہوتا انا امرن و زیدن، ایک امر ہوتا دوسرا زید پڑھتے، ٹھیک ہے نا، یہ مناسب نہیں تھا۔ لأن لا يتنافر اللفظ، تاکہ لفظ متنافر نہ ہو جائیں، اس لیے کہا کہ پہلا اسم کا اعراب تقدیری ہو۔ وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ الْكِسَائِي، کسائی نے اس کی شرط نہیں لگائی ہے، لم یشترطہ، اس خفائے اعراب کی کسائی نے شرط نہیں لگائی ہے۔ وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ الْكِسَائِي، کسائی نے خفائے اعراب کی شرط نہیں لگائی ہے۔ کما انه ليس بشرط بالاتفاق فی سائر مواضع العطف علی اللفظ، جیسا کہ یہ شرط نہیں ہے، اتفاق ہے سائر مواضع العطف علی اللفظ، باقی جو مواضع عطف علی اللفظ کے ہیں ان میں بھی یہ شرط نہیں ہے۔ کما انه ليس بشرط بالاتفاق، جیسا کہ یہ شرط اتفاقی طور پہ نہیں ہے، فی سائر مواضع العطف علی اللفظ، عطف علی اللفظ، باقی جو عطف علی اللفظ کے موارد ہیں۔ وَحُجَّتُهُمَا قَوْلُهُ، حجتهما کہ ان کی بلا حجت
کسائی اور فرا کی دلیل قولہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصائبون الآیہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قول، اور دوسری وقولہم، اور عربوں کا قول، انک وزید ذاہبان، یہ ہے ان کی دلیل، کسائی اور فرا کی یہ دلیل ہے کہ دیکھو یہ جو ہے نا آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو ہے صائبون والصائبون، اس کا عطف کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ انا کے جو ہے نا اسم ان الذین پر ہو رہا ہے، اور الذین محلاً منصوب ہے، اس کا اعراب مخفی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ محل پر عطف کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس پہلے والے اسم کا اعراب مخفی ہو، جیسا کہ یہ پڑھا ہم نے دوبارہ، وَحُجَّتُهُمَا قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّائِبُونَ الْآیَةُ، حجتہما کسائی اور فرا کے حجت اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصائبون الآیہ، یعنی اذکروا الآیہ جمیعا، ساری آیت ذکر کرو، تو بتا دیا ہے کہ صائبون جو ہے اس کا عطف ہو رہا ہے کس پہ؟ اس انا کے اسم کے محل پر، وَقَوْلُهُمْ إِنَّكَ وَزَيْدٌ ذَاهِبَانِ، قولہم اور عربوں کا قول ہے، انک وزید ذاہبان، انک وزید ذاہبان، یہاں توجہ فرما لی آپ نے، انک وزید ذاہبان جو ہے یہاں یہ آپ نے غور کیا کہ زید کا عطف کیا ہے انا کے اسم کے محل پر، کاف جو ہے وہ محلن منصوب ہے، کاف محلن منصوب ہے، اور یہ ہم نے یہاں انک وزیدن جو ہے اس کا عطف کیا ہے کاف پر، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کاف پہ اس کا عطف کیا ہے، وَأُجِيبَ عَنِ الْآیَةِ بِأَمْرَيْنِ، یہ جو آیہ مجیدہ ہے اس کے دو جواب دیے گئے ہیں، اور انک وزیدن کے بھی آگے جواب آئیں گے فعلاً، وَأُجِيبَ عَنِ الْآیَةِ بِأَمْرَيْنِ، آیت کے دو امروں کے ذریعے جواب دیا گیا ہے، آیت کا دو امروں کے ذریعے جواب دیا گیا ہے، احدہما ان میں سے ایک یہ ہے، انا خبر انا معذوف، انا کی خبر معذوف ہے، انا کی خبر معذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ اے ماجورون او آمنون او فارحون، والصائبون جو ہے مبتدا و ما بعدہ الخبر، صائبون مبتدا ہے اور اس کے ما بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ یہ میں آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصائبون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں بتا رہے ہیں کہ یہاں ان الذین آمنوا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ جو انا ہے نا اس کی خبر معذوف ہے، وہ کیا ہے؟ معجورون آمنون فارحون، والصائبون مبتدا ہے، من امن باللہ یہ اس کی خبر ہے، صائبون مبتدا ہے، من امن باللہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اچھا، وَأُجِيبَ عَنِ الْآیَةِ بِأَمْرَيْنِ، آیت کا دو امروں کے ذریعے جواب دیا گیا ہے، احدہما انا خبر انا معذوف، انا کی خبر معذوف ہے، اے معجورون او آمنون او فارحون، والصائبون مبتدا، صائبون مبتدا ہے، وما بعدہ الخبر، اور اس کے بعد جو ہے وہ خبر ہے، اس جواب کو ضعیف کیا گیا ہے، رد کر دیا گیا ہے، وَيُضَاعِفُهُ أَنَّهُ حُذِفَ مِنَ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْكَثِيرُ الْعَكْسُ، وَيُضَاعِفُهُ یہ قول ضعیف ہے، أَنَّهُ حُذِفَ مِنَ الْأَوَّلِ، خبر حذف ہو گئی ہے، من الاول، خبر جو ہے وہ اول سے حذف ہوئی ہے، لِدَلَالَةِ الثَّانِي عَلَيْهِ، ثانی علیہ، چونکہ وہ جو دوسری ہے نا، دوسری خبر وہ علیہ
اس پہلے پر دلالت کر رہی ہے۔ یضاعفہ یہ قول ضعیف ہے، انہ حذف من الاول چونکہ اس میں خبر اول سے حذف کی گئی ہے، لدلالت ثانی علیہ کیونکہ دوسری خبر اس پر علیہ پر دلالت کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا الْكَثِيرُ والعکس، جو کثیر اور اکثر ہے وہ عکس ہے، کیا مطلب؟ یعنی خبر اولی ذکر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نہیں، اور اس پہلے کے قرینے سے دوسری کو حذف کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا۔ وَإِنَّمَا الْكَثِيرُ والعکس، کثیر عکس ہے، یعنی خبر اولی جو ہے وہ ذکر ہو اور پہلے کے قرینے سے دوسری کیا ہو جائے؟ حذف ہو جائے۔ والثانی ان الخبر المذکور لإن وخبر الصائبون معذوف، دوسرا اس کا جواب ہے آغا جان اس آیہ مجیدہ کا، دو امروں کے ذریعے جواب ہے نا، دوسرا جواب یہ ہے کہ ان الخبر المذکور لإن، خبر مذکور جو آئی ہے نا من آمن باللہ آیت میں، وہ کس کی خبر ہے؟ انا کی خبر ہے، خبر المذکور انا کی ہے۔ وخبر الصائبون معذوف، صائبون کی خبر کیا ہے؟ معذوف ہے، اے کذالک، صائبون کی خبر معذوف ہے، اے کذالک ہے، کذالک، ٹھیک نہیں مزہ مجھے آیا اس بات کا۔ والثانی ان الخبر المذکور لإن، خبر مذکور جو آیا پڑھی ہے حاشیہ میں من آمن باللہ، وہ کس کی خبر ہے؟ انا کی خبر ہے۔ وخبر الصائبون، وہ جو آگے ہے اس کی خبر کیا ہے؟ صائبون کی، معذوف، وہ ہے معذوف، اے کذالک، اس دوسرے امر کو بھی ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ وَيُضَاعِفُهُ تقدیم الجملۃ المعطوفہ علی بعض الجملۃ المعطوف علیہا، جملہ معطوفہ کا بعض جملہ معطوف علیہ پر مقدم کرنا جو ہے یہ بھی ضعیف ہے، یعنی ابھی معطوف علیہ مکمل نہیں ہوا پورا، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے بعض معطوف علیہ پر، معطوف علیہ کے بعد پر معطوف کو مقدم کیا، یہ ضعیف ہے۔ وَيُضَاعِفُهُ تقدیم الجملۃ المعطوفہ علی بعض الجملۃ المعطوف علیہا، یضاعف یعنی یہ ثانی والا جواب ضعیف ہے۔ تقدیم الجملۃ المعطوفہ، جملہ معطوفہ کو مقدم کیا ہے بعض جملہ معطوف علیہ پر، بعض جملہ معطوف علیہ پر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ابھی پورا معطوف علیہ مکمل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور جملہ معطوفہ اس معطوفہ علیہ پر مقدم کر دیا ہے، بعض جملہ معطوف علیہ کے بعض پر معطوفہ کو کیا کیا ہے؟ وہ معطوف والے جملے کو مقدم کیا، یہ ضعیف ہے۔ وَيُضَاعِفُهُ تقدیم الجملۃ المعطوفہ علی بعض الجملۃ المعطوف علیہا، ضعیف ہے کہ اس میں جملہ معطوفہ مقدم ہے بعض جملہ معطوف علیہا پر۔ وَأُجِيبَ عَنِ الْمِثَالِ بِأَمْرَيْنِ، مثال کے کا جواب دیا گیا ہے، بے امرین، دو امروں کے ذریعے مثال کا جواب دیا گیا ہے۔ اجیب عن المثال بے امرین، مثال کا دو امروں کے ذریعے اجیبا جواب دیا گیا ہے۔ مثال کیا ہے؟ انکا و زیدن ذاہبان، انکا و زیدن ذاہبان، یہاں اجیبا عن المثال بے امرین، مثال انکا و زیدن ذاہبان کا دو امروں کے ذریعے جواب دیا گیا ہے۔ احدہما، ان میں سے ایک یہ ہے، انہو عطفا یا انہو عطف علی تواہم عدم ذکر انا، ٹھیک ہے نا، زید کا عطف ہوا ہے توہم پر، عطف علی التوہم ہے، یعنی کیا مطلب ہے عطف علی التوہم؟ یعنی انا کا سمجھو ذکر ہی نہیں ہے، انا نہیں ہے، یہ عطف علی التوہم میں فرض کرنا ہے کہ انا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ انکا و
انک و زیدن جو ہے نا، یہاں آپ نے فرض کرنا ہے کہ انا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی زید کا عطف کر رہے ہو انا کے اسم پر، عطف علی التوہم یہاں، اور یہ فرض کر رہے ہو کہ انا کلام میں ذکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگے جان۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ کہو کہ یہ جو ہے نا تابع ہے مبتدائے معذوف کا، یہ مبتدائے معذوف کا یہ تابع ہے انکا انتا و زیدن ذاہبان، یہ جواب دیں اس میں۔ وَأُجِيبَ عَنِ الْمِثَالِ بِأَمْرَيْنِ، مثال انکا و زیدن ذاہبان کا دو امروں کے ذریعے جواب دیا گیا ہے، احدہما انہو عطف علی التوہم، عدم ذکر انا، زید کا عطف ہے علی التوہم، عدم میں ذکر انا کا ذکر یہاں نہیں ہے، والثانی یعنی فرض کرنا ہے کہ انا نہیں ہے یہاں، والثانی انہ تابع لمبتدأ معذوف، دوسرا یہ ہے کہ یہ تابع ہے مبتدائے معذوف کے لیے، مبتدائے معذوف کے یہ تابع ہے، اے انکا انتا ہے و زیدن ذاہبان، ٹھیک ہو گئی بات۔ وعلیہما خرجا قولہم انہم اجمعون ذاہبون، خرجا قولہم علیہما، انہی دو امروں پر عربوں کے قول کو حمل کیا گیا ہے، خرجا قولہم، عربوں کے قول کو حمل کیا گیا علیہما، انہی دو امروں پر، خرجا قولہم، عربوں کے قول کو حمل کیا گیا ہے، انہم اجمعون ذاہبون۔ توجہ فرمائیے، آپ نے یہاں بھی کہو گے کہ اجمعون جو ہے یہ کیا ہے، یہاں توہم کی بنا پہ ہے کہ انا کلام میں ذکر ہی نہیں ہے، اجمعون یہاں توہم کی بنا پہ پڑا ہے، فرض کرنا ہے کہ انا کلام میں نہیں ہے، گویا کہ کہا ہے ہم اجمعون، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہیں کہ اجمعون تابع ہے مبتدائے معذوف کے لیے، اجمعون تابع ہے مبتدائے معذوف کے لیے، یہ کہو اجمعون تابع ہے مبتدائے معذوف کے لیے، یعنی انہم ہم اجمعون۔ کلیئر کر دی بات یا نہیں؟ دوبارہ سنو۔ وَأُجِيبَ عَنِ الْمِثَالِ بِأَمْرَيْنِ، مثال انکا و زیدن ذاہبان، اس مثال کا دو امروں کے ذریعے جواب دیا گیا ہے، احدہما انہو عطف علی التوہم، زید کا عطف علی التوہم ہے، عدم ذکر انا کا ذکر نہیں ہے، والثانی انہو تابع لمبتدأ معذوف، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا زید یہ تابع ہے مبتدأ معذوف کا، اے انکا انت و زیدن ذاہبان، وعلیہما خرج قولہم انہم اجمعون ذاہبون، اور انہی دو پہ عربوں کے قول کو حمل کیا گیا، انہم اجمعون ذاہبون، ٹھیک ہو گئی بات۔ جو اوپر والی جواب دی ہے اس کا بھی یہی جواب دینا ہے، ٹھیک ہو گئی۔ کیا کہنا ہے بلا کہ اجمعون کو جو ہے نا یا وہ توہم کی بنا پر لیا ہے، عطف کیا ہے توہم کی بنا پر کہ یہاں گویا انا ہے ہی نہیں کلام میں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اجمعون تابع ہے مبتدائے معذوف کے لیے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔